بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ، اللہ کے فضل سے گزشتہ سبق میں سورۃ المؤمنون کی 22 آیتیں مکمل ہو چکی اور یہاں سے آیت نمبر 23 سے ہم کو پڑھنا ہے۔ ہم نے سورت کا تعارف کرتے وقت ہی بتایا تھا کہ اس سورت کے اندر مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے تذکرے ہیں۔ تو یہاں سے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور انہوں نے اپنی قوم کو جو دعوت دی، پھر آپ کی قوم کا کیا رد عمل رہا اور ان پر کیسے عذاب آیا، اس کا تذکرہ ہے۔ دیکھیں، شروع کرتے ہیں آیت نمبر 23 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اللہ ارشاد فرماتا اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، یعنی نوح کو رسول بنا کر ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ فقال، تو حضرت نوح علیہ السلام نے رسالت کا منصب ادا کرتے ہوئے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اطیعوہ، یعنی اللہ کی اطاعت کرو، ووحدوہ، اور اس کی توحید بیان کرو، یعنی صرف اسی کو خدا جانو، اسی کو معبود جانو، اس کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق نہ سمجھو، کسی اور کی اطاعت و عبادت نہ کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے یہ پیغام جب اپنی قوم کو دیا، اور آپ اپنی قوم کو یہ پیغام جو ہے کہتے ہیں دیتے رہے، یہاں تک کہ 900 سال آپ نے دعوت و تبلیغ کی، اور آپ کی قوم آپ کی مخالفت کرتی رہی، لیکن آپ یہ پیغام دیتے رہے۔ تو آپ نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اب یہ جو من الہ غیرہ ہے، تو یہ جو الہ غیرہ ہے، اس کے بارے میں کریں وہ ہوا، یعنی یہ جو الہ غیرہ ہے، اسم ما، یہ ما کا اسم ہے، وما قبلہ، اور الہ غیرہ یا من الہ غیرہ سے جو پہلے ہے وہ الخبر، ما کی خبر ہے، ومن زائدۃ، اور من زائدہ، مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ ما جو ہے یہاں پر مشابہ بلیسا ہے، یعنی نفی کا معنی ادا کر رہا ہے، اور لکم جو ہے یہ خبر ہے، اور من الہ غیرہ یہ ما کا اسم ہے، اور مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کے علاوہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو غیرہ مرفوع ہے، یہ الہ کے محل پر عطف کرتے ہوئے مرفوع ہو سکتا ہے، کیونکہ الہ اگرچہ لفظاً مجرور ہے من حرف جار آنے کی وجہ سے، لیکن ماں کا اسم بنیاد ہونے کی وجہ سے، ماں کا اسم ہونے کی وجہ سے، ماں کے اسم ہونے کی بنیاد پر یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے، محلاً مرفوع ہے۔ تو غیر کا عطف جب الہ کے محل پر کریں گے تو اس کو مرفوع پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے لفظ پر بھی عطف کر کے غیری ہی مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں قراتیں اس میں ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو، تخافون عقوبتہ بعبادتکم غیرہ، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر کے اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہو، یعنی تمہیں ڈرنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ حضرت نوح علیہ السلام لمبے وقت تک اپنی قوم کو یہ دعوت دیتے رہے، مگر وہ ان میں جو ازلی بدبخت تھے، جو شقی تھے، اور جن کو ایمان قبول نہیں کرنا تھا، وہ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ انہوں نے 5 طرح کی باتیں حضرت نوح علیہ السلام کے سلسلے میں کہیں، جن کا آگے ذکر ہے، دیکھیں اسی کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا، فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان کی قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا اس گروہ نے کہا، فقال الملأ، تو اس گروہ نے کہا، الذین کفروا من قومہ، آپ کی قوم میں جو کفر کرنے والا گروہ تھا اس نے کہا، لاتباعہم، اپنے متبعین سے، یعنی قوم کے جو اشراف تھے، جو سردار لوگ تھے، تو ان سرداروں نے اپنے تحت رہنے والے لوگوں سے کہا، کیا کہا؟ اب 5 باتیں انہوں نے کہیں، 5 کا ذکر ہے۔ ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم، ما ھذا، یہ نہیں ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا، یہ نہیں ہے، الا بشر مثلکم، مگر تمہارے طرح بشر ہے،
ٹھیک ہے، ان یرید، اور یہ چاہتے ہیں ان یتفضل یتشرف علیکم، کہ تم پر یہ فضیلت حاصل کر لیں، بان یکون متبوعا وانتم اتباعہ، بین طور کہ یہ متبوع ہو اور تم ان کی اتباع کرنے والو، یعنی یہ قائد بن جائے اور تم ان کے تابع دار بن جاؤ، بس یہ چاہتے ہیں۔ اب کفار کی، ان مشرکوں کی عقل کی گراوٹ دیکھیے کہ کس درجے کے وہ گرے ہوئے تھے۔ کیا انہوں نے کیا کہا؟ آگے اگلی والی بات سے سمجھیے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور دوسری بات یہ ہے، انہوں نے ان لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا اللہ یعبد غیرہ، کہ اس کے علاوہ کی عبادت نہیں کی جائے، لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، تو وہ ضرور فرشتوں کو بھیجتا، بِذَالِكَ، اس سلسلے میں، اللہ بشراً، انسان کو نہیں بھیجتا۔ یہ دوسری بات ہے ان کی، یعنی انہوں نے کہا کہ اگر اللہ یہی چاہتا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کو یہ پیغام دے کے بھیجتا، انسان کو نہیں بھیجتا، لہٰذا یہ رسول نہیں ہو سکتے۔ اب ان کی بدبختی اور ان کی کم عقلی دیکھیے کہ رسول انسان کو ماننے تیار نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام انسان ہے، انسان کو رسول ماننے تیار نہیں ہے۔ ایسی اکثر قومیں ایسے کہتی رہی رسولوں کو، تو یہ سب کافر جو ہے رسول کو، وہ انسان کو رسول ماننے تیار نہیں ہے، مگر پتھروں کو خدا ماننے تیار ہے۔ یہ عقل دیکھیے کتنی، مطلب انسان جب شرک کرتا ہے، بت پرستی کرتا ہے، تو کتنا عقلاً گر جاتا ہے کہ ان کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی کہ ایک انسان رسول ہو سکتا ہے، مگر جو ہے کہتے ہیں یہ ماننے تیار نہیں ہے، لیکن ہاں وہیں یہ لوگ جو ہے پتھروں کی عبادت کرنے تیار ہیں۔ عجیب عقل ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بہرحال تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو فرشتے بھیج دیتا۔ تیسری بات کا انہوں نے کہا ما سمعنا بہذا، یہ بات الذی دعا الیہ نوح من التوحید، یعنی جو نوح علیہ السلام توحید کی طرف بلا رہے ہیں، یہ ہم نے نہیں سنی فی آبائنا الاولین، اپنے پہلے باپ دادوں میں، ای الامم الماضیہ، یعنی امم ماضیہ کے بارے میں ہم نے نہیں سنا کہ وہ توحید پرست تھے وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی ان کا خیال تھا، کیونکہ یہ پرانی قومیں جو مومن تھے انہیں جانتے ہی نہیں تھے، بس کافروں کو جانتے تھے۔ ان ہوا، ٹھیک ہے، ان نافیہ ہے اور ہوا سے مراد نوح علیہ السلام ہے، تو ما نوح، یعنی نوح علیہ السلام نہیں ہے، الا رجل، مگر ایسے شخص بھی جنہ، کہ انہیں جو ہے جنہ یعنی پاگل پن ہے۔ یہ کافروں کا قول ہے، چوتھی بات ہے ان کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو نوح علیہ السلام ہے پاگل پن ہے، حالت جنون، یعنی انہیں جنون کی حالت لاحق ہے، ٹھیک ہے۔ فتربصوا، اب یہ پانچویں بات ہے، فتربصوا به، انتظروا یعنی انتظار کرو، حتی حین، ایک وقت تک، الی زمن موتہ، یعنی ان کے موت کے وقت تک۔ یعنی یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ پاگل پن ہے، انتظار کرو، یا تو ایسے ہی ہو جائیں گے، اور یا یہ باز آ جائیں گے، اور باز نہیں آئے تو ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ یا کچھ لوگ کہتے تھے کہ موت کے وقت تک انتظار کرو، پھر ہمیں ان سے راحت مل جائے گی۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ انتظار کرو اور صبر کرو، ہو سکتا ہے یہ نبی حق ہوں تو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا، اور جھوٹے ہوں گے تو اللہ انہیں رسوا کر دے گا۔ طرح طرح کی باتیں وہ کہتے تھے کہ انتظار کرو، ابھی ان کی بات تسلیم نہ کرو، اس طرح کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ تو کفار نے یہ 5 باتیں کہیں۔ ایک تو یہ کہا کہ جو ہے نوح علیہ السلام ہماری طرح بشر ہیں۔ دوسری بات یہ کہی کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو تو اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہی نہیں بھیجتا۔ تیسری بات یہ کہی کہ جو ہے ہم نے اپنے باپ داداؤں میں ایسا کچھ نہیں سنا۔ چوتھی بات یہ کہی کہ انہیں جنون لاحق ہے معاذ اللہ۔ اور 5ویں بات یہ کہی کہ انتظار کرو۔ یہ باتیں کہیں۔ قال نوح، تو حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، ربی، اے میرے رب، انصر علیہم، ان کے خلاف میری مدد فرما، بما کذبونی، اس کے سبب جو یہ مجھے جھٹلاتے ہیں، ای بسبب تکذیبہم ایاہ، یعنی یہ جو مجھے جھٹلاتے ہیں، میری اب مدد فرما، بان تہلکہم، بین طور کے مولا تو ان کو ہلاک کر دے۔ قال تعالی، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام نے کب کہا؟ جب آپ ان کے ایمان سے بالکل مایوس ہو گئے، 900 سال تبلیغ کی اور چندی لوگ ایمان لائے تو مایوس ہو گئے، تبھی آپ نے دعا کی۔ قال تعالی مجیبا دعاءہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، فاوحینا الیہ، تو ہم نے ان کی طرف، یعنی جو ہے نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، ان اصنع الفلک، کہ کشتی بناؤ، السفینہ، ایک کشتی بناؤ، بأعیننا، ہمارے سامنے۔ اب اعین عین کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے آنکھ، لیکن اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ محال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسمانیت سے پاک ہے۔ تو یہاں پر دراصل جو ہے مجاز مرسل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو
عین کے سامنے ہوتا ہے، آنکھ کے سامنے جو ہوتا ہے گویا کہ وہ حفاظت میں ہوتا ہے، تو عین بول کر اس کا لازمی معنی یعنی حفاظت بھی عربی زبان میں مراد لیا جاتا ہے، تو یہاں لازم بول کر ملزوم مراد لیا گیا ہے، یعنی عین بول کر ملزوم یعنی حفاظت مراد لیا گیا، تو مطلب یہ ہے کہ کشتی بناؤ ہماری حفاظت میں، بمرء منا وحفظنا، یعنی ہمارے طرف سے اس کی نگہبانی اور ہماری حفاظت ہے، ووحینا، اور ہمارے حکم سے بناؤ، امرینا یعنی ہمارے حکم سے کشتی بناؤ۔ اب وحینا، وحی کی تفسیر مفسر نے امر سے کی، اور جو ہے اس کی مزید تفصیل امام ساوی نے جو ہے تعلیم سے کی، یعنی وحی سے مراد تعلیم ہے، اور تعلیم سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا تھا، تو حضرت جبریل نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا سکھائی، اور 2 سال میں یہ کشتی حضرت نوح نے بنائی، ٹھیک ہے۔ 80 فٹ یہ لمبی تھی اور 50 فٹ چوڑی تھی، اور اس کی جو اونچائی تھی وہ 30 فٹ تھی، ٹھیک ہے۔ تو اتنی بڑی کشتی بنائی، اور جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے تو آپ کی قوم کے لوگ گزرتے تھے اور سب ہنستے تھے آپ پر، کہتے تھے اچھا تم یہ خشکی میں کشتی چلاؤ گے وغیرہ وغیرہ، تو حضرت نوح علیہ السلام انہیں یہی جواب دیتے تھے آج تم ہنس رہے ہو کل ہم ہنسیں گے جب عذاب آئے گا، اور اس کا ذکر تفصیلاً جو ہے سورہ ہود میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری حفاظت میں اور ہمارے حکم سے کشتی بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے علامت یہ بتائی کہ جب ہمارے عذاب کا وقت آئے گا تو اس کی علامت یہ ہوگی کہ جو تنور ہوتا ہے جس میں روٹی بنائی جاتی ہے اس میں سے جو ہے آگ جل رہی ہوگی، لیکن اس کے باوجود اس میں سے پانی نکل آئے گا، یعنی تنور میں آگ جلتی ہے تو وہاں پانی کا کیا کام، لیکن ہمارے عذاب کے آنے کی علامت کیا ہوگی کہ تنور میں سے پانی نکل آئے گا، تو اس وقت آپ جو ہے کہتے ہیں سب چیزوں کو لے کر کشتی میں سوار ہو جانا، اور جو کشتی میں سوار ہوں گے وہ محفوظ ہو جائیں گے، نجات پا جائیں گے، تو یہ عذاب کی علامت تھی، تو اسی کا ذکر اللہ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، تو جب ہمارا حکم آئے بِإِهْلَاكِهِمْ، ان کفار کی ہلاکت کا حکم، وَفَارَتِ التَّنُّورُ، اور جو ہے کہتے ہیں تنور بہہ اٹھے، للخباز بالماء، یعنی جو ہے کہتے ہیں خباز کا روٹی پکانے والے کا جو تندور ہوتا ہے تو اس میں جو ہے پانی آ جائے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَامَةً لِنُوحٍ، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے علامت تھا۔ اب اس تنور کے بارے میں امام صاوی نے فرمایا کہ یہ تنور جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، پتھر کا تھا، اور حضرت حوا اس میں روٹی پکاتی تھی، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کو ملا تھا، یعنی وراثت میں ہی وہ سمجھے، تو یہ امام صاوی نے فرمایا بہرحال اس تنور کے بارے میں، تو یہ علامت تھی، تو اس میں سے جب پانی آیا تو اللہ نے فرمایا فَاسْلُكْ فِيهَا، تو پھر جب ایسا ہو تو آپ اس میں سوار ہو جانا، فیہا سے مراد ای ادخل فی السفینہ، یعنی سفینے میں داخل ہو جانا اور اس میں داخل کرنا، اس سلوک کا مطلب ہوتا ہے جو ہے داخل کرنے کے معنی میں، اب یعنی اس سفینے میں داخل کر لینا، من کلی، ٹھیک ہے، من کلی زوجین، ہر جوڑے میں سے، ای ذکر و انثیٰ یعنی مذکر و مؤنث میں، ای من کل انواعہما یعنی ان دونوں کی تمام قسموں سے، اثنین 2 کو، ذکرن و انثیٰ یعنی مذکر و مؤنث، یعنی ہر طرح کے جو جانور ہوتے ہیں یا ہر طرح کے جو حیوانات ہوتے ہیں تو ہر طرح کے حیوانات میں سے مذکر اور مؤنث کا ہے اپنے اس میں ایک ایک چڑھا لینا۔ وَهُوَ مَفْعُولٌ، اور یہ مفعول ہے، یعنی اثنین جو ہے یہ مفعول ہے، وَمِن مُتَعَلِّقَةٌ بِأُسْلُب، اور جو ہے من کل زوجینی، تو جو من ہے وہ اسلوک سے متعلق ہے، یعنی من کل زوجینی، من جو حرف جر اور کل مضاف، زوجینی مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر من حرف جر کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لفظ اسلوک کا، اور اثنینی یہ مفعول بنے گا۔ وفی القصۃ، اور قصے میں ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں ہے، ان اللہ تعالی حشر لنوح السباع والطیر وغیرہما، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے جمع کر دیے سارے درندے پرندے وغیرہ سب جمع کر دیے، فجعل یضرب بیدہ، تو اپنے ہاتھ سے وہ مارنے لگے، فی کل نوع ہر قسم کے جانوروں میں، فتقع یدہ یمنی علی الذکر، تو ان کا دائنا ہاتھ مذکر جانوروں پہ پڑتا، والیسری علی الانثی، اور بایاں ہاتھ جو ہے مؤنث جانوروں پر، فیحملہما فی السفینہ، اور اسی طریقے سے آپ ان کو سفینے میں یعنی کشتی میں بٹھا لیا کرتے تھے۔
اب اعراب کا ایک طریقہ تو اوپر بتا دیا تھا انہوں نے، وفی قراتن، اور ایک قرات میں کلن بالتنوینی، تنوین کے ساتھ ہے۔ جب کلن تنوین کے ساتھ ہوگا فزوجین مفعول، تو لفظ زوجین جو ہے وہ مفعول ہوگا، واثنین تاکید لہ، اور لفظ اثنین جو ہے زوجین کی کیا ہوگا، تاکید ہوگا، یعنی من حرف جار کلن مجرور، یہ ظرف لگ، اور زوجینی مؤکد، اثنین تاکید مؤکد تاکید سے مل کر پھر یہ مفعول۔ اور پہلی صورت میں کیا تھا، کل مضاف تھا، زوجین مضاف لیتا، اس پھر یہ ظرف لگ تھا پورا، اور اثنین مفعول تھا، تو دونوں قراتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک مذکر اور مؤنث کو، یعنی ایک جوڑے کو اس میں کشتی میں سوار کر لینا، وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو جو ہے کہتے ہیں کشتی میں سوار کر لینا۔ اور اہل سے مراد کیا ہے، زوجتہ و اولادہ، یعنی اپنی جو مومنہ بیوی ہیں وہ، اور اپنی اولاد کو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، مگر وہ کہ جن پر بات گزر چکی، بالہلاک کے ہلاک کرنے کی، یعنی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ازل سے جانتا ہے کہ یہ ہلاک ہونے والے ہیں، یہ منافق ہیں، انہیں سوال نہیں کرنا ہے۔ اور یہ تھے کون، وَهُوَ زَوْجَتَهُ، یہ آپ کی ایک منافقہ بیوی تھی، وَوَلَدَهُ کنعان، اور آپ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام کنعان تھا، بخلاف سام و حام و یافث، برخلاف سام اور حام اور یافث کے، فحملہم، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو اپنی کشتی میں بٹھایا تھا کیونکہ یہ سب مومن تھے، وزوجاتہم ثلاثہ، اور ان کی تینوں بیویوں کو جو ہے کہتے ہیں کشتی میں بٹھایا تھا، وفی صورت ہود، ٹھیک ہے، اور سورہ ہود کے اندر یہ ذکر ہے ومن آمن وما آمن معہ الا قلیل، اور ان لوگوں کو بھی کشتی میں بٹھا لینا جو ایمان لے کر آئے، اور ایمان لانے والے کم ہی تھے۔ اب کم کتنے تھے اس بارے میں دو قول ہیں، ایک قول یہ کانوا ستۃ رجال و نساء، کہ 6 مرد تھے اور جو ہے کہتے ہیں ان کی عورتیں تھیں، یعنی 12 ہو گئے ٹوٹل اس حساب سے، وقیلا، اور ایک قول کے حساب سے یہ جميع من کان فی السفینۃ ثمانیۃ، کہ جتنے لوگ بھی سفینے میں تھے وہ 80 لوگ تھے، وسبعون ثمانیۃ وسبعون، یعنی 78 لوگ تھے، 8 و 70 یعنی 78 لوگ تھے، نصفہم رجال و نصفہم نساء، آدھے مرد تھے آدھے عورتیں تھیں، تو مختلف قول ہیں، ہے نا، اور مشہور قول یہی 78 والا یا 80 والا ہے۔ اچھا، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان لوگوں کے بارے میں مجھ سے کلام نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا، کفروا یعنی جنہوں نے کفر کیا، کیا کلام نہ کرنا، بِتَرْکِ إِلَٰهِهِمْ، کہ ان کی ہلاکت کو چھوڑ لے گا، یعنی مجھ سے یہ نہیں کہنا کہ انہیں مولا ہلاک مت فرما، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک یہ سب ڈوبنے والے ہیں، یعنی سب ڈوب جائیں گے۔ تو بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں ہر طرح کے جانوروں کے جوڑے کو سوار کر لیا، اور جو مومن تھے ایمان والے تھے ان سب کو سوار کر لیا۔ اب آپ کی ایک منافقہ بیوی تھی، وہ تو سوار ہوئی نہیں، اور آپ کا ایک بیٹا تھا کنعان، ٹھیک ہے، وہ بھی سوار نہیں ہوا، اور اس کے بارے میں جو ہے کہتے ہیں اور تفصیل سے 12ویں پارے میں ذکر ہے۔ آپ نے اس سے کہا بھی تھا کہ جو ہے سوار ہو جا، مگر وہ اپنے گھمنڈ میں تھا، وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا، سوار نہیں ہوا، اور وہ کافر تھا، وہ ہلاک ہو گیا۔ لیکن اب یہاں پر ہمارے استاد محترم جامعہ ازہر شریف کے علامہ احمد عابد اظہری، محقق، بہت بڑے محقق ہیں حضرت نے بتایا کہ یہاں پر یہ جو کنعان تھا، دراصل یہ حضرت نوح علیہ السلام کا اصلی بیٹا نہیں تھا، کیونکہ ان کا موقف یہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی جو اولادیں ہوتی ہیں اور جو والدین ہوتے ہیں ان میں کوئی بھی جہنمی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی نبی کو یہ تکلیف نہیں دے گا کہ اس کی اولاد یا اس کے والدین جہنمی ہوں۔ تو کہتے ہیں قرآن میں تو صراحت سے ذکر ہے کہ یہ کنعان جو ہے کہ ان کا بیٹا کافر تھا، تو کہتے ہیں دراصل جو ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں تھا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کی وہ جو بیوی تھی یہ اس کا بیٹا تھا دوسرے شوہر سے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری تحقیق یہ ہے، ہم نے اس پر تحقیق کی، تو یہ جو کنعان تھا حضرت نوح علیہ السلام کا صلبی بیٹا نہیں تھا کہ ان سے پیدا ہوا ہو، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو ایک بیوی تھی جو منافق ہو گئی بعد میں، ٹھیک ہے، یا وہ پہلے سے ہی منافق تھی، بس ظاہر میں ایمان قبول کی ہوئی تھی، تو اس کا پہلے دوسرا کوئی نکاح تھا، تو وہاں سے جو ہے کہتے ہیں وہ بیٹا پیدا ہوا تھا، پھر وہاں سے طلاق ہوئی یا بیوہ ہوئی، جو بھی ہوا، پھر وہ حضرت نوح علیہ السلام کے نکاح میں آئی، تو گویا کہ پھر وہ حضرت نوح کا بھی بیٹا ہو گیا، لیکن صلبی بیٹا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن آپ نے اس کے لیے دعا جو کی تھی، جیسا کہ سورہ ہود میں 12ویں پارے میں اس کا ذکر ہے، تو وہ اس لیے کی تھی کہ گویا کہ بیوی کا بیٹا ہے تو اب اپنا بیٹا ہو گیا، شفقت کے طور پر
جب بیٹا جو ہے کہتے ہیں جو عورت اپنے نکاح میں ہے اس کی جو اولاد ہوگی وہ ہماری اولاد کی طرح ہو گئی، اس طرح آپ نے شفقت فرمائی۔ اور حضرت نے اس پر دلیل دیتے ہوئے ایک بات یہ ذکر کی کہ قرآن کریم میں ہے وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، تو کہتے ہیں کہ ایک قرات میں نوح ابنہا ہے، ابنہا یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے یعنی اپنی بیوی کے بیٹے کو پکارا، بیوی کے بیٹے کو پکارا، تو اس سے مراد ہے یعنی اپنا آپ کا صلبی بیٹا نہیں تھا بلکہ جو ہے سوتیلا بیٹا تھا۔ تو جو ہے انبیاء کرام کی جو اصلی اولاد ہوتی ہے، حقیقی جو ان سے پیدا ہوتی ہے یا ان کے جو والدین ہوتے ہیں وہ سب جنتی ہوتے ہیں، یہ انہوں نے کہا۔ تو یہ تعویل معقول بھی ہے اور سمجھ میں بھی آتی ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، بیوی کا بیٹا ہو اور اس کو بیٹا کہا گیا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی اولاد کافر نہ ہو نہ ہی ان کے والدین، ٹھیک ہے۔ اچھا، بہرحال تو یہ سب کیا ہے، کشتی میں بیٹھنے کا اللہ نے حکم دیا، اور اللہ نے فرمایا فَإِذَا اسْتَوَيْتَ کہ جب آپ سیدھے ہو جائیں، اعتدلت یعنی جب آپ کشتی میں بیٹھ جائیں، انت آپ ومن معک اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ کشتی میں ہیں، فقل تو کہیے الحمدللہ الذی تمام تعریفوں سے اللہ کے لیے نجانا من القوم الظالمین جس نے ہمیں ظالم قوم سے الکافرین یعنی کافروں سے نجات دی، واہلاکہم اور ان کو ہلاک کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کشتی میں تو حضرت نوح علیہ السلام بھی سوار ہوئے اور بہت سارے لوگ سوار ہوئے، لیکن اللہ نے حکم کس کو دیا؟ حضرت نوح کو، قل آپ کہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام ان کے امام تھے، ان کے قائد تھے، اور قائد کی حمد کرنا، امام کی حمد کرنا گویا کہ سارے جو ہے مقتدیوں کی طرف سے حمد کرنا ہے، ٹھیک۔ اور اللہ نے فرمایا وَقُلْ عِنْدَ نُزُولِكَ مِنَ الْفُلْكِ جب آپ کشتی سے اتریں یعنی جب طوفان تھم جائے اور آپ کشتی سے اتریں تو اس وقت یہ دعا کیجیے رب انزلنی منزلا مبارکن کہ اے میرے رب ہمیں برکت والی جگہ اتار۔ اب منزل کے بارے میں دو قرأتیں ہیں، رب ضم المیمی میم کے ضمے کے ساتھ ہے، و فتح زائی زا کے فتح کے ساتھ، منزل مصدرون، اور اس صورت میں کیا مصدر ہوگا او اسم مکان ہے یا اسم مکان ہوگا؟ مصدر ہوگا تو ترجمہ یہ ہوگا کہ اے رب جو ہے ہمارے اتارنے کو مبارک اتارنا بنا، یا اس میں مکان ہوگا تو ہمیں برکت والی منزل جگہ اتار۔ دوسری قرأت ہے وفی فتح المیم میم کے فتح کے ساتھ و کسر زا کے ساتھ ہے منزلاً مکان النزول، تو اس سے مراد ہوگا اترنے کی جگہ، اور مطلب ہوگا رب انزلنی منزلا مبارکن یا منزلا مبارکن، دونوں قرأت ہیں، یہ ہمارے رب ہمیں برکت والی جگہ اتار۔ ذالک الانزام یعنی یہ اتارنا کیا ہے، برکت والا ہو، اگر یہ مصدر کے معنی میں، اور اس میں مکان ہے یا مکان نزول ہے، اول مکان اور مکان مراد ہے تو برکت والی جگہ ہمیں اتار۔ وانت خیر المنزلین اور بے شک تو سب سے بہترین اتارنے والا ہے، ما ذکر جو ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو بہرحال تو جو ہے کہتے ہیں کشتی میں سوار ہونے کی وہ دعا ہو گئی، اور یہ جو ہے اترنے کی دعا ہو گئی۔ تو علماء نے فرمایا کہ جب بھی کشتی وغیرہ میں سوار ہو تو یہی دعا کرے الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، یا الحمدللہ کہہ کے سوار ہو، بلکہ جو ہے ایک دوسری دعا کا بھی ذکر ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، لیکن جب کشتی وغیرہ سے اترے تو پھر یہ دعا پڑھے رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ہو گیا۔ پھر عذاب آیا، سب کشتی میں سوار ہو گئے، اور جو کشتی میں سوار تھے وہ بچے، اور ہر طرف سے پانی آیا، آسمان نے پانی برسایا، زمین نے پانی اگل دیا، اور جتنے کافر تھے وہ سب ڈوب گئے، سب ہلاک ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس طوفان کو روکا، طوفان روکا، کشتی تھمی، اور ایمان والے نجات پا گئے، اور اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں کافر زمین کی ہستی سے ختم ہو گئے۔ تو اسی کا یہاں پر تذکرہ ہے، یعنی اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ان فی ذالک کہ بے شک اس میں المذکور یعنی جو ذکر ہوا من امر نوح والسفینہ و اہلاک الکفار، یعنی نوح علیہ السلام کا معاملہ اور سفینے کا معاملہ اور کفار کی ہلاکت کا جو ذکر ہے، یہ سب اس سب کے اندر لآیات ضرور نشانیاں ہیں، دلالات علی قدرت اللہ تعالیٰ، یعنی ایسی نشانیاں ہیں جو دلالت کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر۔ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ اور بے شک ہم ضرور کیا ہے امتحان لینے والے ہیں، یعنی ہم نے یہ جو ابھی بلکہ پہلے ان کی تفسیر پڑھ لو۔ ان جو ہے مخففۃ من الثقیلہ، مخففہ من الثقیلہ یعنی اصل میں انا تھا، وہ اسمہا اور اس کی جو ضمیر ہے ضمیر شان، وہ ضمیر شان ہے، یعنی انا محذوف ہے، یہ اصل ہے وَإِنَّا كُنَّا لَمُبْتَلِينَ اور بے شک ہم ضرور امتحان لینے والے ہیں، مختبرین یعنی ہم امتحان لینے والے ہیں،
قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کا، بِإِرْسَالِهِ إِلَيْهِمْ وَوَعْظِهِ، نوح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیج کر اور نصیحت کروا کے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی طرف رسول بھیجتا ہے اور وہ آ کر رسول نصیحت کرتا ہے تو یہ اس قوم کا امتحان ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ علم ازلی کے طور پر جانتا ہے کہ کون ایمان والا ہوگا کون نہیں، لیکن اللہ رسولوں کو بھیجتا ہے تاکہ امتحان لے اور جو ہے لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے بالکل، اور سب کے سامنے حجت واضح ہو جائے کہ ہاں کس نے رسول کی تصدیق کی اور کس نے تکذیب کی۔ جس نے تصدیق کی وہ جنت کے مستحق ہوں گے، اور جنہوں نے تکذیب کی وہ دنیا میں بھی ہلاک ہوئے اور آخرت میں بھی ہمیشہ کی ہلاکت میں رہیں گے۔ تو بہرحال یہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ تھا جو ہم نے پڑھا اور سمجھا، آئندہ اس سے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت نوح علیہ السلام کے اس قصے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہو یا کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔